السلام علیکم۔ آج میں ایک سچی اور عبرتناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ کہانی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک باعث عبرت ہے جو اپنی پریشانیوں اور دکھوں کا علاج دنیا میں پھیلے ہوئے شیطان کے پیروکاروں کے پاس جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اس کی رحمتوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ہی اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرض و حسد میں مبتلا ہونے سے بچائے اور ہمارا شمار نصیحت والوں میں کرے، ندامت والوں میں نہیں، آمین۔ دوپہر ڈھلنے کو آئی ہے، بھوک سے میرے پیٹ میں شدید اینٹھن ہو رہی ہے۔ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا سوائے ایک پیالی چائے کے۔ افشین نے میرے آگے 2 پاپے چائے کے ساتھ رکھے کھانے کے لیے، لیکن اس کے شوہر نے بلا کر اسے بلا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ ناشتے کے لیے صرف یہی پاپے بچے ہیں، تم یہ بھی اپنی ماں کو کھلا دو گی تو میری ماں کیا بھوکی رہے گی؟ میں نے ان پاپوں کو پلیٹ میں ہی رہنے دیا اور چائے کا مگ منہ سے لگا لیا، یہ کہہ کر کہ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اللہ، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایک وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے اتنی زیادہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اپنے رب سے دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، لیکن ابھی تو میرا سفر شروع ہوا ہے، نہ جانے میری اور کتنی زندگی باقی ہے اور اللہ مجھے کیا کیا دکھائے گا۔ کیا وقت تھا وہ بھی جب صبح ناشتے میں مختلف قسم کی چیزوں سے میرے گھر میں ٹیبل بھری ہوتی تھی۔ کوئی آملیٹ کھاتا، کوئی ہاف فرائی انڈا، مکھن، اس کے ساتھ تو کوئی حلوہ پوری، اور میں سب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے سارا ناشتہ اپنے ملازموں سے تیار کرواتی تھی۔ پاپوں کا نام سنا تھا کہ غریب لوگ ناشتہ میں چائے پاپے کا ناشتہ کرتے ہیں، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مجھے غریبوں کا ناشتہ بھی میسر نہیں۔ افشین، میری نازوں کی پلی بیٹی جس نے اٹھ کر ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا تھا، آج اس کا یہ حال ہے کہ میرے 3 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی تھی، میرے علاوہ وہ باپ اور بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی۔ اسی کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا، لیکن ہوا کیا میرے ساتھ؟ اللہ کی مجرم اور دوسروں کی سزا کی حقدار ٹھہری۔ ہم اللہ کے کیسے بندے ہیں کہ جب وہ ہمیں دنیا میں عزت، دولت، صحت اور سکون عطا کرتا ہے تو ہم بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے اور کی لالچ میں پڑ جاتے ہیں، اپنے علاوہ کسی اور کو خوشحال نہیں دیکھ سکتے، حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اپنے اس حسد کے ہاتھوں مبتلا ہو کر ہم نہ صرف دوسروں کا نقصان کرتے ہیں بلکہ خود کا بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم جانتے بوجھتے اللہ کے احکام سے منہ پھیرتے ہیں تو وہ ہماری رسی اور دراز کرنے کے بعد ایک دم سے کھینچ لیتا ہے۔ میں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں وہ گناہ ہے، گناہ کرنے کے بعد کفر میں مبتلا ہو جاؤں گی، لیکن میرے حسد نے مجھے دن رات چین نہیں لینے دیا۔ آج میں اس حال میں زندہ ہوں، اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہوں اور اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہوں۔ ٹھہریے، آپ بھی شاید میری ان بے سروپا باتوں سے الجھ نہ گئے ہوں۔ مجھے اپنی ساری کہانیاں آپ لوگوں کو شروع سے سنانی ہوگی، میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی، اپنی ہر سوچ، اپنی ہر کیفیت آپ کو بتاؤں گی، اور اپنی یہ کہانی سنانے کا واحد مقصد صرف یہ ہے، اگر کوئی بہن میرے جیسی سوچ کا شکار ہو اور وہ یہی عمل کروانا چاہتی ہو یا کرنے کا سوچ رہی ہو تو وہ سنبھل جائے، ہوش میں آ جائے، وہ سب نہ کرے جو میں نے کیا، ورنہ پچھتاووں کے سوا اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ میرا نام شیریں ہے۔ میری شادی عبدالرحمن نامی ایک بزنس مین سے ہوئی۔ میرا میکا تو زیادہ امیر نہیں تھا، لیکن سسرال بہت امیر ملا۔ رحمان میرے دیور سلمان کے ساتھ مل کر بزنس کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، ریحان، اور پھر ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے تھے۔ پہلے 3 بیٹے پیدا ہوئے، پھر اللہ نے ایک بیٹی بھی دے دی۔ دیور کے گھرانے کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے اور دیورانی سے بھی بہت دوستی تھی۔
جب افشین پیدا ہوئی تو میری دیورانی ریحانہ نے افشین کو گود میں لیتے ہوئے کہا، بھابھی افشین کو تم اب مجھے دے دیں۔ اور ریحان جو اس وقت 4 سال کا تھا جھٹ بولا، مما میں افشین کو اپنی دلہن بناؤں گا، یہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے، مگر ریحانہ نے کہا، بھابھی ریحان نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ افشین کی شادی تو میرے ریحان ہی سے ہوگی، ورنہ ریحان زندگی بھر ہی گنوارا رہے گا۔ میں نے بھی بول دیا کہ ہاں، آج سے افشین تمہاری ہی بیٹی ہے۔ پھر ہم نے ایک چھوٹی سی تقریب بھی کر ڈالی اور افشین کے عقیقے والے دن ریحانہ نے ریحان سے افشین کی انگلی میں گولڈ کی انگوٹھی بھی پہنوا دی۔ بچے سمجھدار ہوئے تو یہ بات ان کے علم میں بھی آ گئی کہ ان کی منگنی تو ان کے بچپن میں ہی طے ہو چکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچے جوان ہوتے گئے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پروان چڑھتی چلے گی۔ گھر میں سبھی اس بات سے واقف تھے، ہم بھی اپنے فیصلوں پر قائم تھے۔ ایک دن ریحانہ میرے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے افشین نے ملازمہ کو بہت بری طرح ڈانٹا کہ وہ چائے اتنی دیر سے کیوں لائی ہے۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا کہ میں آپ کے کپڑے پریس کر رہی تھی، تو افشین نے غصے میں آ کر اسے نوکری سے نکال دیا کہ یہ اتنی بدتمیز ہے کہ ہمارے آگے زبان چلاتی ہے۔ افشین کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ میں اس کا غصہ جتنا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی ہائپر ہو رہی تھی۔ تب ریحانہ نے کہا، شیریں بھابھی آپ نے افشین کو بے جا لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا ہے۔ لڑکی ذات کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ماحول اور حالات میں ایڈجسٹ کر سکے، خاص طور پر سسرال میں۔ مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ افشین کون سا کسی غیر کے گھر بیاہی جا رہی ہے، اپنے چاچا کے گھر ہی تو جا رہی ہے، اور سبھی لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، خاص طور پر ریحان کی تو جان ہے افشین نے۔ میں نے فخریہ لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن سسرال سسرال ہوتا ہے۔ افشین میرے گھر میں بہو بن کر جائے گی، اس کو اپنے طور طریقے بدلنا ہوں گے، اس کو ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ شادی کے بعد ایک لڑکی پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اسے انہیں احسن طریقے سے نبھانا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آئے دن جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور پھر شوہر ہی ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے وہی لڑکی محبوبہ ہوتی ہے اور اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہے، لیکن شادی کے بعد وہ بیوی اور خود شوہر بن جاتا ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اسے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ریحانہ نے بجائے اس کے کہ افشین کو پیار کرتی اسے بہلاتی، مجھے ایک لمبا لیکچر دے ڈالا۔ افشین نے بھی یہ سب سنا اور اسے بھی ریحانہ پر بہت غصہ آیا۔ اس کا موڈ اتنا آف ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا اور کمرہ بند کر کے رونے لگی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ریحانہ کہ تم میری نازوں پلی بیٹی کے ناز اٹھانے کی بجائے اس سے گھر کے سارے کام کرواؤ گی، اسے ریحان کی باندھی بنا دو گی۔ میں نے تنک لہجے میں کہا، آپ میری باتوں کا غلط مطلب لے رہی ہیں بھابھی، میرا مطلب تو یہ تھا۔ بس ریحانہ، میں سمجھ گئی کہ تم بھی عام روایتی ساسوں والا سلوک کرو گی میری افشین کے ساتھ۔ میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں کہ میری افشین نے اپنے باپ کے گھر میں بھی شاہانہ زندگی گزاری ہے، سسرال بھی۔ میں اسے ایسا دوں گی جو میری بیٹی کی قدر کرے گا، وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں افشین سے کام کرواؤں گی؟ کام تو میں خود بھی نہیں کرتی، اپنے گھر کا سارے کام ملازمین ہی سنبھالتے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ افشین اپنا مزاج ٹھیک کرے، اتنی معمولی باتوں پر اتنا غصہ نہ کرنا اور چیخو پکار کرنا۔ اور بیچاری ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا۔ اتنی بار سمجھایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں لڑتے جھگڑتے۔ اللہ جانے کس مجبوری کے تحت وہ بیچاری ملازمت کر رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ ریحانہ نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی،
آپ ایک معمولی عورت کے مقابلے میں میری افشین کو قصوروار ٹھہرا رہی ہیں۔ اسے ملازم ہی میں نے صرف افشین کے لیے رکھا تھا۔ مجھے آپ کی باتیں سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ابھی تو میری بچی میرے ہی گھر میں ہے اور آپ نے اتنی زیادہ باتیں سنا دی۔ کل کو وہ آپ کے گھر آ جائے گی تو آپ نہ جانے اس کا کیا حشر کریں گی۔ میں نے بگڑ کر کہا، بھابھی آپ تو خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں۔ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ میرا تو زبان کھولنا گناہ ہو گیا۔ ریحانہ نے بھی غصے میں جواب دیا، کل کو جب میری بیٹی آپ کے گھر بہو بن کر جائے گی تو اپنی اس زبان کو سوچ سمجھ کر کھولنا ریحانہ بیگم، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، میں باز آئی ایسی بہو سے۔ ریحانہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں چونک پڑی۔ اس دن سے ہمارے درمیان ایک قسم کا کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ ریحانہ پہلے جب بھی آتی تھی افشین کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی تھی، ان دنوں کا شدت سے انتظار کرتی اور باتیں کرتی کہ جب وہ افشین کو اپنی بہو بنا کر اسے گھر لے جائے۔ شادی میں بھی ٹائم تھا کیونکہ افشین اور ریحان دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن اب ریحانہ افشین کو مخاطب ہی نہیں کرتی، زیادہ دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ میں اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھ رہی تھی، مجھے غصہ آ جاتا۔ پھر ایک دن میں نے رحمان کو ریحانہ کے بارے میں بتایا کہ وہ افشین کے بارے میں کیا کیا کہتی ہے۔ وہ افشین سے خوش نہیں ہے اور بہو بنا کر تو وہ میری بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرے گی، اور پھر بات بڑھتی چلے گئی۔ ہمارے دل ایک دوسرے سے بوڑھے ہوتے چلے گئے۔ وقتی طور پر افشین بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی اور ریحانہ کی باتوں کو لے کر اس نے ریحانہ کو بھی باتیں سنانا شروع کر دی۔ افشین کی باتوں کے جواب میں ریحان نے کہا، امی نے کون سی غلط بات کی ہے، تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب افشین نے یہ بات مجھے بتائی تو مجھے بے حد غصہ آیا کہ ماں تو ماں، بیٹا بھی وہی زبان بول رہا ہے۔ یہ لوگ میری افشین کو خوش نہیں رکھیں گے اور میں نے یہ سوچ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ ہم غلط تھے۔ ایک دن ریحانہ سے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں افشین کی شادی ریحان سے نہیں کروں گی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب ریحان اور ریحانہ آ کر میری خوشامد کریں گے، میرے آگے ہاتھ جوڑیں گے کہ میں رشتے سے انکار نہ کروں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ریحان افشین کا دیوانہ ہے۔ پھر میں مان جاؤں گی، اس طرح افشین کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس۔ ریحانہ نے میرے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ریحان نے بھی افشین سے قطع تعلق کر لیا اور سلمان نے بھی رحمان سے بزنس میں اپنا حصہ مانگ لیا۔ میرے بیٹوں کو بہن کی منگنی ٹوٹنے کا صدمہ تو نہیں ہوا، البتہ بزنس الگ ہونے پر انہیں بہت شدید شوق لگا۔ گھر میں صرف رحمان کی ذات ایسی تھی جنہوں نے افشین کی منگنی ٹوٹنے کا افسوس اور دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور بلملا اس بات کا اظہار کیا کہ میں افشین کا مزاج بدلنے کی کوشش کروں، مگر میری انا میرے آڑے آ گئی اور میں نے بڑے متکبرانہ لہجے میں کہا، میری افشین لاکھوں میں ایک ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، اچھا خاندان ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی ہے؟ رحمان مصلحت کے تحت ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئے۔ ان کی عادت ایسی ہی تھی، مجھ سے کبھی کسی بات پر بحث نہیں کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، دل میں کڑتے رہتے ہوں گے۔ اور پہلی بار انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا اور پھر بار بار ہونے لگا۔ جس دن سلمان نے ان سے اپنا بزنس علیحدہ کرنے کے لیے کہا، اس روز انہیں دل کا پہلا دورہ پڑا۔ بزنس علیحدہ ہو گیا تو وہ بالکل خاموش رہنے لگے، آفس بھی جانا چھوڑ دیا۔ رحمان کا بزنس ان کے تینوں بیٹوں نے سنبھالا اور سلمان کے بزنس میں ریحان بھی شامل ہو گئے۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے سے بالکل کٹ گئے۔ مجھے دوسروں سے معلوم ہوا کہ ریحان نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور اس نے سلمان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ ریحان کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہے، تو میں تلملا کر رہ گئی اور میں نے بھی افشین کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں ریحان کی شادی سے پہلے اپنی بیٹی افشین کی شادی کر دوں، تاکہ ریحانہ یا ریحان یہ نہ سمجھیں کہ ہم اب بھی ریحان کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ رشتے کروانے والی ایک عورت نے رشتہ بتایا کہ لڑکا ملک سے
باہر رہتا ہے، ڈیفینس میں اپنی کوٹھی ہے اور فیملی بھی چھوٹی سی ہے، بس 2 ہی بہن بھائی ہیں۔ لڑکا شادی کے بعد افشین کو باہر لے جائے گا۔ میں نے اس رشتے کا ذکر رحمان سے کیا تو ان کا دل کچھ مطمئن نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے سوچنے کا موقع دو۔ میں نے کہا سوچنا کیا ہے، سب کچھ تو سامنے ہی ہے۔ میں لڑکے کے گھر سے بھی ہو آئی ہوں، کوٹھی بھی بہت بڑی تھی۔ میں نے جھٹ ہاں کر دی کیونکہ مجھے پتا چلا کہ ریحانہ نے ریحان کی منگنی بڑی دھوم دھام سے کر دی ہے۔ میں نے جھٹ شادی کی تاریخ طے کر دی۔ رحمان اس رشتے سے خوش نہیں تھے، انہیں لوگ پسند نہیں آئے تھے۔ جس رات میں نے شادی کی تاریخ دی، اسی رات رحمان کو دوسرا اٹیک ہوا۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، 3 دن ہسپتال میں رہے اور تیسرا جان لیوا اٹیک ہوا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ رحمان کے انتقال والے دن سلمان، ریحانہ اور ریحان بھائی بھی آئے اور مجھ سے تعزیت کرنے کے چلے گئے۔ پھر سوئم والے دن آئے اور پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ رحمان کے انتقال کی وجہ سے میں نے سوچا کہ شادی کی تاریخ تھوڑی آگے بڑھا دی جائے، لیکن اس کے سسرال والے نہیں مانے کہ ہمارے بیٹے کو پھر چھٹی 1 سال بعد ملے گی۔ اس لیے میں نے رحمان کے 40ویں کے فوراً بعد افشین کی شادی کر دی۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی اور میں اپنے وہ ارمان نہ نکال سکی جن کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد ریحان کی بھی شادی ہوگی۔ میں نے اپنے بیٹوں کی بھی شادی کر دی۔ اتفاق دیکھیں کہ میری بڑی بہو کا مزاج بالکل افشین کی طرح تھا۔ میں اس کو روکتی ٹوکتی تو بیٹے اور بہو دونوں کو برا لگتا۔ ایک دن میرے بیٹے نے اچانک کہا، امی ہم لوگ اپنا گھر علیحدہ بنا رہے ہیں، میں نے پلاٹ پر گھر بنوا لیا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ بیٹے کے منہ سے علیحدگی کا سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ میں نے تو یہ بات کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایاز کی پہلوٹی کی اولاد بیٹی تھی اور مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ ایاز اگر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائے تو روشنی، جو میری پوتی کا نام ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ میں کس طرح اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مکان بھی بن گیا، مگر تم نے آج سے پہلے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے نم لہجے میں کہا، 1 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، پھر بنوانا شروع کر دیا۔ دراصل شہنیلا کی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہو۔ ایاز نے کہا، تو بیٹا یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے، کیا اسے قبر میں ساتھ لے کر جاؤں گی میں؟ اور پھر تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں روشنی کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس میں تو میری جان ہے۔ میں نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، جان ہے؟ شہنیلا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اس گھر سے جانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ میں اپنی بیٹی روشنی کو آپ کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جیسے افشین کے ساتھ لاڈ پیار کر کے اسے بگاڑ کر 2 کوڑی کا کر دیا ہے، میری بیٹی کو بھی ایسا ہی بنا دیں گی۔ میں اپنی بیٹی کی تربیت خود کروں گی۔ اور میں اپنا سا منہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ میرے دل کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور نہ انہیں جانے سے روک سکتی تھی۔ شام کو جب عمیر اور زبیر کو ایاز کے مکان بنانے والی بات کا پتہ چلا تو انہوں نے خاصا ہنگامہ برپا کر دیا کہ بھائی نے چوری چھپے روپیوں کا غبن کیا ہے اور اپنا ذاتی مکان بنوا لیا۔ ہم لوگ احمق ہیں کیا؟ دن رات محنت کریں اور بھائی سارا مال لے اڑے۔ ابھی یہ ہنگامہ تھما ہی نہیں تھا کہ افشین روتی پیٹتی چلی آئی۔ یہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی نوکری چھوٹ گئی۔ مزید یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کوئی خاص تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے، نوکری بھی معمولی تھی۔ کوٹھی ان کے ایک رشتے دار کی ہے جو امریکہ میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہاں اس کو چھوڑ گئے تھے کہ کوٹھی کو کوئی خالی سمجھ کر قبضہ نہ کر لے۔ ان کا اپنا تو معمولی سا مکان بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ کوٹھی سے نکل کر کرائے کے مکان میں آ گئے تھے۔ گھر میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ اب ایاز، اس کے شوہر نے اسے یہ کہہ کر بھیجا کہ تمہارے بھائیوں کے پاس تو بہت پیسہ ہے، تم جا کر ان سے کچھ رقم لے آؤ۔ میں تو پہلے ہی پریشان بیٹھی تھی، اوپر سے افشین نے آ کر یہ سب بتایا تو میرا دماغ چکرانے لگا۔ ایک صدمے پر دوسرا
صدمہ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بیٹوں کو معلوم ہوا تو وہ بہت چراغ پا ہوئے کہ ابھی جا کر ریاض کا دماغ ٹھکانے لگاتے ہیں۔ میں نے ہی انہیں منع کر دیا کہ اب جھگڑا کرنے سے کیا حاصل، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ حیرت انگیز طور پر افشین نے بھی ہائے ویلا نہیں مچایا۔ ریحان سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، پچھتاوے بھی۔ ہم نے اس روز تو افشین کو کچھ رقم دے دلا کر رخصت کر دیا، لیکن اب وہ آئے دن پیسے مانگنے کے لیے آنے لگی۔ اب بھائیوں نے رقم دینے سے صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ملازمت نہیں ملتی تو محنت مزدوری ہی کر لے۔ میری پھولوں جیسی افشین کا بہت برا حال ہو گیا تھا۔ کہاں تو وہ اپنے لباس پر ایک شکن بھی برداشت نہیں کرتی، اور کہاں یہ حال کہ کتنے کتنے دن کپڑے بدلنے یاد نہیں رہتے۔ غربت کے اس حال میں رہتے ہوئے افشین نے ایک بیٹی بھی پیدا کر لی۔ بچی کی پیدائش کے اخراجات میں نے اٹھائے۔ گلاب کی مانند تر و تازہ افشین چنبیلی کا مرجھایا ہوا پھول دکھائی دیتی تھی۔ ایاز اپنے نئے بنگلے میں چلا گیا۔ میں تنہا ہوگی تو سوچا کہ عمیر کی شادی کر دوں۔ میں اس کے لیے لڑکی تلاش کرنے لگی۔ اس دوران خاندان میں ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میرا سامنا ریحانہ اور اس کی بہو سے ہو گیا۔ ریحانہ خود میرے قریب آئی اور مجھ سے بات کرنے لگی۔ اس کی بہو بھی پاس ہی بیٹھی رہی۔ ریحانہ کو شاید ہمارے حالات کا اچھی طرح سے علم تھا، اس لیے وہ قریب کر مجھ سے ساری باتیں پوچھتی رہی۔ میں نے افشین اور اس کے حالات کا ذکر کرنے سے گریز کیا، مگر اس نے خود ہی بات نکالی۔ اسے سب معلوم تھا۔ پھر کہنے لگی، میری بہو مہروز کے قدم بڑے لکی ہیں۔ جب سے یہ شادی ہو کر ہمارے گھر آئی ہے، ریحان کا بزنس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد فرحان پیدا ہوا تو ریحان کو بڑے بڑے کنٹریکٹ ملنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مہروز کو میری بہو بنایا۔ ریحان کی باتوں سے میرے زخموں پر نمک ڈل گیا۔ شادی میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ میں عمیر کے لیے لڑکی دیکھوں گی، مگر ریحانہ سے حسد کرتی لوٹ آئی۔ اب دن رات اٹھتے بیٹھتے میں انگاروں پہ لوٹنے لگی۔ مجھے یہ سوچ کر غصہ آتا ہے کہ میری بیٹی غربت و افلاس کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن ریحان کی بیوی کتنی عیش کر رہی ہے۔ کاش وہ بھی میری طرح پیسے کو ترس جائے۔ میں دن رات جلدی کھوٹتی۔ ایک دن مجھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ریحان تو میری افشین کا نصیب تھا، پھر مہروز کو ریحان کے گھر میں عیش کرنے کا کیا حق تھا؟ میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ ریحان کو مہروز کو طلاق دینی پڑے گی اور افشین سے شادی کرنی پڑے گی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ افشین یا تو بیوہ ہو جائے یا طلاق یافتہ ہو جائے۔ اب یہ کام کیسے ہو؟ اب میرا دماغ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ اتفاق سے میری ملازمہ اس روز خاصی دیر سے کام کرنے کے لیے آئی۔ میں نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی بابا کے پاس گئی تھی تعویذ لینے کے لیے۔ میں نے پوچھا کہ تعویذ کس لیے لینے گئی تھی تو اس نے بتایا کہ میرا داماد میری بیٹی کو بہت تنگ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کام کاج بھی نہیں کرنے دیتا، اور بیٹی جو کچھ گھروں میں کماتی ہے زبردستی چھین لیتا ہے۔ تو کیا تعویذ سے تیرا داماد سدھر جائے گا؟ میں نے پوچھا، ہاں بیگم صاحبہ، سنا تو ہے کہ بابا کی دواؤں اور تعویذوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے کام بنتے دیکھے، اس نے خاصے اعتماد سے کہا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں روشنی کا جھماکہ ہوا اور میں نے کہا، زبیدہ، کیا تم مجھے ان بابا کے ہاں لے جاؤ گی؟ ہاں بیگم صاحبہ، کیوں نہیں، ضرور لے جاؤں گی۔ آپ لوگ تو بابا کو نذرانہ بھی آسانی سے دے سکتے ہو، مصیبت تو ہم غریبوں کی آتی ہے۔ اس نے کہا، نذرانہ؟ نذرانہ کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ جی، وہ تعویذ کا ہدیہ لیتے ہیں، بڑے بابا جی ان کے استاد ہیں، ان کے مزار پر دیگیں چڑھانی ہوتی ہیں، نیاز فاتحہ کرنی ہوتی ہے، اسی واسطے جی۔ اچھا سمجھ گئی میں نے جلدی سے کہا۔ لیکن وہ کتنا ہی ہدیہ لیتے؟ میں نے پوچھا۔ جیسا کام ویسا ہدیہ۔ ویسے مجھ سے ایک تعویذ کا 100 روپیہ لیا تھا، اب 3 دن کے بعد بلایا ہے، زبیدہ نے پھر کہا۔ پھر میں نے زبیدہ کو فوراً اپنے ساتھ لیا اور بابا کے آستانے پر پہنچ
پہنچ گئی۔ میں نے بابا کو اپنا وہی مسئلہ بتایا جو زبیدہ نے اپنے داماد کا بتایا تھا۔ بابا نے میری ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھ سے 500 روپے لیے اور 3 تعویذ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ایک تعویذ کے تکیے میں سی دینا، ایک گھول کر پلا دینا اور ایک تعویذ تمہاری بیٹی اپنے بازو پر باندھ لے۔ میں تعویذ لے کر سیدھی افشین کے گھر گئی اور تعویذ اسے دیکھ کر بابا جی کی ہدایت بھی بتائی۔ افشین نئے زمانے کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے کہا، امی، اگر ان باباؤں کے تعویذ سے لوگ سدھرنے لگیں تو اس دنیا میں کوئی انسان خراب ہی نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی برا ہو، کیونکہ برے لوگوں کے گھر والے خود ان سے پریشان رہتے ہیں۔ میرا تو نصیب ہی برا ہے، جب ہی تو میری ریحان سے شادی ہوئی ہے، ورنہ اچھے نصیب ہوتے تو آج میں ریحان کے گھر میں عیش کر رہی ہوتی۔ یہ سب آپ کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کاش اس وقت آپ نے کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیا ہوتا، کم از کم ڈیڈی کی بات مان لی ہوتی تو آج میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ میں افشین کے الزامات سن کر رونے لگی کہ تم بھی مجھے ہی الزام دے رہی ہو، میں نے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا تھا۔ میرے رونے سے افشین مجھ سے معافی مانگنے لگی اور تعویذ لے لیے۔ میں بابا کے پاس جاتی رہی، پیسے خرچ کرتی رہی، تعویذ لاتی رہی، لیکن ریاض کی حالت میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئی، بلکہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ مزید چڑچڑا ہو گیا۔ اس بابا سے عاجز آ کر میں دوسرے بابا کے پاس گئی، پھر تیسرے اور پھر چوتھے۔ بابا تبدیل ہوتے رہے لیکن فائدہ نہ ہونا تھا، نہ ہوا۔ کسی کرامات والے پہنچے ہوئے بابا کی تلاش بآخر مجھے ایک ایسے دروازے پر لے گئی جس نے اپنے شیطانی عمل کے ذریعے میری شیطانی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا وعدہ کر لیا۔ وہ کالے علم کا ماہر ایک بنگالی ہندو تھا جس کی شکل سے ہی خباثت ٹپک رہی تھی۔ جھاڑ جھنکار کی طرح بڑھی ہوئی داڑھی، مونچھیں، سرخ موٹی موٹی آنکھیں جو بات کرتے ہوئے حلقوں سے ابلی پڑی تھیں، قریب ہی انسانی کھوپڑی اور چند ہڈیاں رکھی تھیں۔ اس کی کوٹری کی دیواریں سیاہ رنگ سے پینٹ کی ہوئی تھی، کھڑکی اور دروازے پر بھی سیاہ رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ ایک تگاری میں کوئلے دہک رہے تھے جس میں کوئی بدبودار چیز جل رہی تھی، جس کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بی بی، تو بہت پریشان ہے، بیٹی کا حال تجھ سے دیکھا نہیں جاتا اور کسی اور کو تو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ یہی چاہتی ہے نا کہ تیری بیٹی اس گھر میں عیش کرے؟ بابا نے پاٹ دار آواز میں کہا تو میں روتے ہوئے اس کے قدموں میں جھک گئی۔ میں بابا کی کرامت کی متعقد ہو گئی کہ انہوں نے میرے بنا بتائے ایک بھی لفظ کہے میری خواہش جان لی۔ سیدھی ہو کر بیٹھ جا بی بی اور اپنی خواہش کا کھل کر اظہار کر، بابا نے کہا تو میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو صاف کر کے اپنے دل کی خواہش بیان کر دی۔ میں چاہتی ہوں بابا صاحب کہ میری بیٹی کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر سے ہو جائے۔ یہ منگنی میں نے غصے میں آ کر توڑ ڈالی تھی اور اپنی بیٹی کی شادی دوسری جگہ کر دی۔ میری دیو رانی نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کر دی، مگر جیسا کہ میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں ویسا نہیں ہو سکا۔ میری بیٹی انتہائی دکھ میں زندگی گزار رہی ہے، جبکہ میری بیٹی کا سابقہ منگیتر بہت خوشحال ہے اور اپنی بیوی کو عیش کروا رہا ہے۔ تو اب اور کیا چاہتی ہے؟ تیری بیٹی کا شوہر بھی زندہ ہے اور اس کے منگیتر کی بیوی بھی موجود ہے۔ بابا نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں نکال کر پاٹدار آواز میں کہا، بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا داماد بھی میری بیٹی کو طلاق دے دے اور اس کا منگیتر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر ان دونوں کی شادی ہو جائے؟ ہاں بابا، میری بیٹی کی بھی ایک بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں اسے میرا داماد اپنے پاس ہی رکھے اور ریحان بھی اپنا بیٹا اپنی بیوی کو دے کر اسے فارغ کر دے۔ میرے شیطانی دماغ نے اپنی شیطانی خواہش اگل دی۔ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتی ہے۔ ہم ایسا عمل کریں گے کہ ہر کام تیری منشا کے مطابق ہی ہوگا۔ میرے عمل کی کاٹ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرا ڈسا تو پانی بھی نہیں مانگتا، تو کہے تو تیرے دشمنوں کو ہمیشہ کی نیند سلا دوں۔ بابا نے کہا، نہیں نہیں بابا، میں کسی کو مارنا نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ ان دونوں میں طلاق ہو جائے اور پھر یہ آپس میں شادیاں کر لیں۔ ویسے میری دیو رانی کے گھر سے میرے تعلقات خراب ہیں، آپ کو ایسا بھی کچھ کرنا ہوگا کہ میری دیو رانی خود چل کر گھر آئے اور افشین کا رشتہ مانگے۔ میں نے بابا کے گلیس پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا،
ایسا ہی ہوگا، لیکن ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کر سن لے، ان سارے کاموں کا معاوضہ اچھا خاصا ہوگا۔ مجھے کئی عمل کرنے پڑیں گے، ایک تیری بیٹی کی طلاق کا، دوسرا ریحان کی طلاق کا، تیسرا تیری دیورانی کا تیرے گھر سے آ کر رشتہ مانگنے کا، اور چوتھا اور آخری ان دونوں کی شادی کا۔ بابا نے کہا، بڑی مہربانی بابا، بڑی مہربانی۔ میں نے ایک بار پھر بابا کے غلیظ پیروں کو ہاتھ لگایا۔ آپ معاوضہ بتائیں، میں ہر معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ 5 لاکھ، بابا نے سرگوشی والے لہجے میں کہا۔ 5 لاکھ؟ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم نے کوئی تجھ سے تیری فیکٹریاں اور تیرا گھر تھوڑی مانگ لیا ہے، اتنی رقم تو آسانی سے دے سکتی ہے۔ اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے پاس تو 1.5-2 لاکھ روپے ہی ہوں گے۔ بچوں سے مانگے تو پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ روپیہ نہیں ہے تو تیرے پاس سونے کا زیور تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں آپ کو زیور لا کر دے دوں گی، بس آپ میرا کام پکا کر دیں۔ میں نے کہا، نہیں، بابا نے زوردار آواز میں کہا۔ میں چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہمیں زیور نہیں چاہیے، زیور تو سونار کے پاس جا کر خود بیچ اور ہمیں نقد رقم لا کر دے۔ ہم کسی روپے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لیتے۔ اتنی رقم کا مطالبہ بھی اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بہت سخت عمل کرنا ہے۔ کتنی راتیں چاند کی آخری اندھیری راتوں میں قبرستان میں ایک پرانی قبر پر بیٹھ کر عمل کرنا ہوگا، اور ہاں، ایک عمل ہم تجھے بھی بتائیں گے، وہ تجھے ہی کرنا ہوگا۔ بابا نے جب مجھ سے عمل کرنے کے لیے کہا تو میں تو گھبرا گئی۔ بابا نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھ سے قبرستان میں عمل نہیں کروائیں گے، یہ عمل تجھے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی کرنا ہوگا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھ رہے کہ یہ عمل 7 راتوں کا ہوگا، اور ان 7 راتوں اور دنوں میں تو گوشت نہیں کھائے گی اور نہ بنائے گی، نہ وضو کرے گی، بلکہ منہ ہاتھ بھی نہیں دھوئے گی، نہ کپڑے تبدیل کرے گی، نہ نماز اور قرآن کی طرف جائے گی، بلکہ اللہ کا نام بھی تیری زبان سے نہ نکلے، نعوذ باللہ، ورنہ میرا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تیری بیٹی ہی مر جائے۔ بابا کی ہدایت کا سن کر لمحہ بھر کو میرے قدم ڈگمگائے، لیکن پھر شیطان نے مجھے اکسایا کہ کیا ہوا اگر 1 ہفتے تک اللہ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی تو قیامت تھوڑی آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ میری بیٹی ریحان کے گھر میں آباد ہو جائے تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے بابا، میں ایسا ہی کروں گی جیسا آپ نے کہا ہے، آپ مجھے وہ عمل بتا دیں۔ میں نے کہا، ایسے کیسے عمل بتا دوں؟ پہلے تو رقم لا کر میرے ہاتھ پر رکھ۔ مجھے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، جب پیسے آئیں گے ہاتھ میں تو ابھی تو آدھا چاند ہوا ہے، عمل میں 1 ہفتے کے بعد شروع کروں گا، اور جب ہی عمل کروں گا جب پیسے آئیں گے۔ بابا نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے بابا، میں جاتی ہوں، اور 1-2 دنوں میں آپ کی مطلوبہ رقم لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، اور الٹے قدموں چلتی ہوئی بابا کی سیاہ اور طری کٹیا سے باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو میں بہت خوش اور مطمئن تھی۔ میں افشین کا مستقبل دیکھ رہی تھی، یا وہ خوش باش مجھے چلتی ہوئی، ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی دکھائی دے۔ ریحان کی بیوی مہروز کا تصور آتا تو میرا بس نہیں چلتا، میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ریحان کی زندگی سے نکال دوں۔ میں نے اپنے سارے پیسے اکٹھے کیے جو گھر میں مختلف جگہوں پر رکھے تھے، جو کچھ بینک میں تھے وہ بھی نکال لیے۔ میرے پاس بامشکل 2.25 لاکھ روپے ہوئے۔ پھر میں نے اپنا سارا زیور نکالا، صرف ایک سونے کی ہلکی سی چین کانوں میں بالیاں رہنے دی، اور سب لے کر سنیار پاس پہنچی۔ یہ وہی سنیار تھا جس کی دکان سے آج تک میں زیور خریدتی چلی آئی تھی۔ میں نے جب اس سے زیور خریدنے کی بات کی تو اس نے حیرت سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آپ کو زیور بیچنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی؟ تو میں نے کہا کہ کاروبار کے لیے رقم کی ضرورت ہے، بعد میں سہولت ہوگی تو اور بنوا لوں گی۔ سنیار نے پرانی جان پہچان والا تھا، اس نے اس جان پہچان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک قیمت لگائی، لیکن مطلوبہ رقم پوری نہ ہوئی تو میں نے کانوں سے بالیاں اور گلے سے چین اتار کر اس کے حوالے کر دی اور کہا، مجھے 3,25,000 کی ضرورت ہے۔ سنیار نے بہت خیر سن کر مجھے 3 لاکھ کی رقم دے دی، اور 25,000 روپے کے لیے مجھے اپنے بیٹے عمیر کی الماری سے چوری کرنی پڑی، جس کا الزام زبیدہ پر آیا، جسے مار پیٹ کر نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں رقم لے کر بابا کے پاس پہنچی تو رقم دیکھ کر بابا کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی، اور اس نے جھپٹنے کے انداز میں میرے ہاتھ سے رقم لے لی۔ بابا، کام تو ہو جائے گا نا؟
میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ابھی سے بے اعتباری وہ گرایا۔ نہیں نہیں بابا، میں تو بس ویسے ہی، میں منمنائی۔ جس دن عمل کے 7 دن پورے ہوں گے اس روز دونوں کی طلاق ہو جائے گی، اور خوشخبری سن کر تو خود دوڑی دوڑی چلی آئے گی۔ میرا کام پکا اور کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ پر ابھی کوئی شک ہے تجھے تو تو جا اپنی رقم واپس لے جا۔ بابا نے مجھے ڈانٹ کر حقارت سے کہا۔ مجھے معاف کر دے بابا، آئندہ میری توبہ جو میں ایسا سوچوں۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اس روز پیر کا دن تھا۔ بابا نے کہا کل منگل ہے اور ہمارا عمل کل رات سے شروع ہوگا۔ میری ہدایت یاد ہے نا؟ سختی کے ساتھ ان کی پابندی کرنی ہوگی، اور بس ایک بات یاد رکھنا، اگر تو نے اللہ کا نام بھی غلطی سے منہ سے نکالا تو میرا عمل خراب ہو جائے گا۔ میرا عمل خراب کیا ہوگا، تیرا حشر بھی برا ہوگا۔ آپ بے فکر رہیں بابا، میں ہر بات یاد رکھوں گی، میں نے صدقے دل سے کہا۔ پھر بابا نے کچھ عجیب و غریب الفاظ مجھے بتائے کہ جن کا چاپ مجھے مسلسل کرنا تھا، اور اذان فجر سے آدھے گھنٹے قبل عمل ختم کر دینا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی اور جیسا بابا نے بتایا میں نے ویسا ہی کیا۔ ان دنوں میرے چہرے پر عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ میرے بیٹے میری جانب دیکھتے تو بار بار پوچھتے، امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کا چہرہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں بہانہ بنا دیتی کہ رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ 7 دنوں کا مشکل عمل ختم ہوا۔ میں صبح سو کر اٹھی تو سارے جسم میں عجیب سی خارش محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ سمجھی کہ اتنے دن پانی سے دور رہی ہوں، شاید یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ اگلے دن مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ افشین رات کو روتی پیٹتی ہوئی گھر آئی اور بتایا کہ ریاض نے اسے طلاق دے کر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے، اور بچی بھی اپنے پاس رکھ لی ہے۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ مارے خوشی کے ناچنے لگوں، لیکن اوپری طور پر افشین کے ساتھ روتی رہی اور گلے لگا کر تسلی دیتی رہی۔ اب مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ کسی طرح مجھے ریحان کی خبر مل جائے کہ اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں۔ اتفاق سے میرے پاس میری نند کا فون آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ریحان نے مہروز کو طلاق دے دی۔ اچانک ہی دونوں میں ایک معمولی بات پر جھگڑا ہوا اور ریحان نے مہروز کو طلاق دے دی۔ مہروز نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جائے گی، تو ریحان نے کہا وہ خوشی سے لے جا سکتی ہے، اسے کسی ایسی چیز سے دلچسپی نہیں جس سے مہروز کی کوئی یاد وابستہ ہو۔ یہ خبر سن کر میرا دل گولیوں اچھلنے لگا، لیکن میں اپنی خوشی چھپا گئی اور افسوس کا اظہار کیا کہ افشین کے اجڑ کر گھر واپس آنے کی خبر دی۔ ہائے میرے اللہ، بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا غارت کرے کسی حاسد دشمن نے تو کوئی جادو ٹونا تو نہیں کروا دیا۔ میرے دونوں بھائیوں کے بچوں کے گھر اجڑ کے۔ رحیلہ میری نند فون پر ہی رونے لگی اور میں خاموش ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہ بات سارے خاندان میں مشہور ہوگی کہ دونوں کے یہ کام ایک ہی دن میں ہوئے۔ افسوس کرنے کے لیے ہر آنے والے کی زبان پر ایک ہی فقرہ تھا، آپ کے کسی حاسد نے یہ کام کروایا ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں دونوں کو طلاق ہو جائے۔ میں بیچاری بن کر دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹتی رہی، لوگوں کے آگے روتی رہی۔ میں وعدے کے مطابق بابا کے پاس پہنچی اور خوشی خوشی بتایا کہ کام ہو گیا ہے۔ تب بابا نے کہا 2-4 دنوں کے بعد تیری دیورانی تیرے گھر آئے گی اور تجھ سے معافی مانگے گی، ریحان بھی آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد ریحانہ میرے گھر آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے وقتی طور پر غصے میں آ کر ریحان اور افشین کا رشتہ توڑ دیا۔ ہمارے بچے تو ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے، ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، انہیں اپنی پسند کی بجائے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا، اور اب دیکھو آخر ان کی شادی کا کیا انجام ہوا۔ دونوں کے گھر ایک ساتھ ہی ٹوٹ گئے۔ بعض دفعہ تو بھابھی مجھے خیال آتا ہے کہ ہمارے کسی حاسد نے یہ کام کروایا ہے۔ آج کل تو ایسے کالے جادو اور سفلی عمل کرنے والے لوگ شیطان بن کر بیٹھے ہیں کہ انسان کا دماغ اس کے قابو میں ہی نہیں رہتا، اور شوہر کے منہ سے وہ کبھی الفاظ نکل ہی جاتے ہیں جو بیوی اور شوہر کو جدا کر دیتے ہیں۔ اللہ غارت کرے
اسے اور کسی نے یہ شیطانی کام کروایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ریحانہ، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے کسی حاسد نے کام کروایا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہم کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ بگڑا تو میرا ہے، میری بچی اجڑ کر گھر آ کر بیٹھ گئی، اور تو اور اس ظالم نے بچی چھین کر بھی اپنے پاس رکھ لی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، میں بھی حیران ہوں کہ ریحان کو نہ جانے اس روز کیا ہو گیا تھا، وہ تو بہت ٹھنڈے مزاج کا ہے، اس نے اتنی معمولی بات پر آپے سے باہر ہو گیا اور غصے میں طلاق دے دی۔ ریحانہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ریحانہ کی بات کی جواب میں بالکل خاموش رہی، بس روتی صورت بنائے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ریحانہ کی آواز ابھری، شیری بھابھی؟ اس نے بہت دھیمے لہجے میں پکارا۔ ہوں؟ ہاں؟ میں چونک کر سر اٹھایا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو کہوں؟ اس نے لجاجت سے کہا۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں اور میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنے والی ہے۔ ایک اسی بات کو سننے کے لیے تو میں نے یہ سب کیا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں بھابھی کہ کہیں قدرت نے ہمارے بچوں کے لیے کوئی اور فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا تھا جب افشین صرف 1-2 ماہ ہی کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں کریں گے، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ ہمارے دل ایک دوسرے سے برے ہو گئے اور ہم نے بچپن کی منگنی ختم کر دی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑ لکھا ہی ایسے تھا، اس لیے ان کی علیحدگی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیاں سدھارنے کا ایک موقع اور ملا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی شادی کر دیں، ان کے گھر بھی بس جائیں گے اور ہم بھی سکون سے مر سکیں گے؟ بھائی صاحب تو رہے نہیں، موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج کل تو کون ہے بھائی بھاوا ججری بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند کرتا ہے؟ افشین تو بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کریں گی، تو پھر میرا ریحان کیوں؟ میرے ریحان سے نہیں کر سکتی کیا آپ؟ میرے لبوں پر ریحانہ کی بات سن کر مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں نے فوری طور پر اسے ہاں میں جواب نہیں دیا اور کہا، ریحانہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اس طرح سے سوچا۔ تمہاری اس بات کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ تم آج بھی افشین سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی پہلے کرتی تھی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں آج رات ہی افشین اور اپنے بیٹوں سے بات کر کے تمہیں فون کر کے بتا دوں گی۔ ویسے بھی ابھی تو افشین کو اپنی عدت بھی پوری کرنا ہے، شادی تو عدت گزرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ بالکل بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ عدت سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، بس میرا خیال تھا کہ جو میں نے آپ پر ظاہر کر دیا، آپ اطمینان سے سب سے بات کر لیں۔ میں بھی ریحان اور سلمان سے بات کر لوں گی۔ ریحانہ کے جانے کے بعد میں سیدھی بابا کے پاس پہنچی اور جاتے ہی اپنا سر بابا کے قدموں میں رکھ دیا، مارا خوشی کے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے کہا تھا افشین اور ریحانہ کی شادی طے ہو جائے گی تو میں شکرانے کے نفل پڑھوں گی، لیکن اس شیطانی بابا کے بتائے ہوئے شیطانی عمل کا جاپ کرنے کے بعد میرے ذہن سے جیسے اللہ کا نام اور اس کے وجود کا احساس بالکل ہی مٹ گیا، اور خوشی کے اظہار کے لیے میں نے اپنا شیطانی دماغ اس شیطانی بابا کے قدموں میں رکھ دیا۔ افشین اور میرے بیٹوں کو اس رشتے پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ تو راضی ہو گئے اور ہم نے افشین اور ریحان کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد صرف 1 ماہ دونوں بہت خوش رہے، پھر ان دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے، معمولی باتوں پر دونوں ایک دوسرے کے سابقہ شوہر اور سابقہ بیوی کے طعنے دینے لگے، ہر وقت جھنجھلائے رہنے لگے، ذہنی طور پر پریشان۔ ریحان کی توجہ بزنس کی جانب سے ہٹنے لگی، سلمان کو ریحان کی حالت دیکھ کر دن رات ٹینشن رہنے لگی اور وہ بھی دل کا مریض ہو گیا اور پھر اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ پریشان ذہن کا مالک ریحان نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا تھا، اس کا بزنس تیزی سے ڈاؤن ہونے لگا، افشین اور ریحان میں جھگڑے بڑھ گئے، اب ریحان بھی غصے میں افشین پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ ادھر میری یہ حالت ہوئی کہ میرے جسم پر ہر وقت خارشی رہنے لگی اور تمام جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آئے اور ان میں اتنی زیادہ جلن ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آگ کی سوئیاں چبھو رہا ہو۔
ہر طرح کے ڈاکٹر کو دکھا لیا، لیکن میری بیماری میں ذرا بھی افاقہ نہیں ہوا۔ انہی دنوں میرے 2 نوجوان بیٹے ایک دن ایک ساتھ اپنی کار میں گھر واپس آ رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ عمیر تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا اور زبیر شدید زخمی ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ وہ کئی ماہ تک ہسپتال میں رہا، کئی آپریشن ہوئے مگر ٹانگیں نہ جڑ سکیں۔ بآخر اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑیں اور میرا جوان بیٹا اپاہج ہو کر بستر پر آ گیا۔ کوٹھی بک گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، جو تھوڑا بہت بچا تھا اس پر بڑے بیٹے نے قبضہ کر لیا۔ وہ بیوی کے کہنے میں رہتا تھا، جیسا جیسا بیوی کہتی وہ ویسا ویسا ہی کرتا۔ میرے جسم میں خارش کا مرض لگ گیا، اس لیے بہو نے میرا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دیا۔ میں اس کے گھر گئی تو ان لوگوں کو بھی میرا یہ گھناؤنا مرض لگ جائے گا۔ ادھر ریحان کا کاروبار ختم ہو گیا، ادھر میرا گھر برباد ہو گیا۔ ریحان اور افشین کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، دونوں گھرانے بری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ ریحانہ کے جسم پر بھی فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ بستر کی ہو کر رہ گئی۔ ریحان دن رات نشے کی حالت میں رہتا، وہ کچھ کماتا بھی نہیں تھا، ان کا سب کچھ بک گیا۔ ریحانہ ہر وقت بستر پر پڑی افشین کو باتیں سناتی، تیرے قدم کیا مانوس ہیں، تیرے قدم کیا ہے مانوس لڑکی کہ میرا بھرا پڑا گھر تباہ ہو گیا، تو مانوس ہے، پہلے شوہر کو تباہ کیا، اس سے طلاق لی، اب میرے بیٹے سے شادی کر کے اس کو تباہ کر دیا، پتہ نہیں میرے دماغ میں کون سا کیڑا کلبلایا تھا جو میں نے تیرا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ جس بیٹی کی خوش اور آباد رکھنے کے لیے میں نے یہ عظیم گناہ کیا تھا، وہ بیٹی پہلے سے بھی زیادہ برے حالوں میں جی رہی تھی۔ میں کفر میں مبتلا ہوئی تھی، جس کی اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ میں خارش جیسی گھناؤنی بیماری میں مبتلا ہوئی، میری اولاد تباہ ہو گئی۔ لیکن مجھے آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا نام اب بھی میری زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ اس روز میں صبح سے پریشان تھی، میرے جسم کے باریک باریک دانوں سے پانی نکل رہا تھا اور میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ زبیر ابھی تک منہ پر چادر ڈالے سو رہا تھا، 12 بج گئے تھے، مگر وہ رات کا ایسا سویا کہ ابھی تک اٹھا ہی نہیں۔ میں اس کو جگانے آئی، آوازیں دی مگر وہ نہیں اٹھا، تو میں نے اس کے منہ سے چادر ہٹائی اور اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کا منہ عجیب سے انداز میں کھلا ہوا تھا اور بانسوں سے خون کی لکیر بہہ کر گردن تک آ گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کے دل پر ہاتھ رکھا جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دماغ جیسے پاگل ہو گیا۔ میں بری طرح چیختی چلاتی باہر گلی میں نکل آئی اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بلانے لگی۔ محلے کے لوگ میری چیخوں پکار سن کر دوڑتے ہوئے آئے، زبیر کو دیکھا اور کہہ دیا کہ یہ مر چکا ہے۔ ذرا ہی دیر میں گھر لوگوں سے بھر گیا۔ میرے سامنے میرے دوسرے جوان بیٹے کی لاش پڑی تھی اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی۔ اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور میں کہہ رہی تھی، آؤ لوگو، دیکھو مجھے، میں ہوں وہ شیطانی عورت جس نے 2 گھرانے تباہ کر ڈالے۔ پہلے میں نے اپنے حقیقی مالک کو بھلا دیا، میں نے شیطان کے آگے سر جھکایا، میں نے کالا جادو کروا کر اپنی بیٹی کو طلاق دلوائی اور ریحان پر بھی کالا جادو کروایا تاکہ وہ اپنی بیٹی کو طلاق دے دے۔ میں ریحان کی بیوی کو عیش میں دیکھ کر حسد کا شکار ہو گئی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروائی۔ میرے کفر کی سزا اللہ نے یہ دی کہ میرے دونوں جوان بیٹے مر گئے، انہوں نے دھتکار دیا، بہو نے مجھے دھتکار دیا، میرا دماغ نشئی ہو گیا، مجھے یہ مہنوس بیماری لگ گئی، میں نے کفر کیا ہے، میں کافر ہو گئی ہوں، تم سب لوگ مجھ پر تھوکو، مجھ سے نفرت کرو، میں ہمدردی کے لائق نہیں ہوں، میں نفرت کے قابل ہوں۔ میں چیخ چیخ کر اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میرے منہ سے اقرار گناہ سن کر سب عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں، خاندان کی تمام عورتیں مجھے نفرت سے دیکھنے لگیں، خاص طور پر زبیدہ نے مجھ سے بہت نفرت کا اظہار کیا۔ بڑا بیٹا سب کے سامنے
کہہ گیا اس عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زبیر کی تدفین کے بعد میں تنہا رہ گئی، سوائے افشین کے کوئی میرے پاس نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے بہت باتیں کی، میں بھی رہ رہ کر اپنے کافرانہ عمل پر پچھتاوے اور پشیمانی کا شکار ہو رہی تھی۔ تب افشین نے مجھ سے کہا، امی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ہی اس کی سزا بھی دے دی۔ اب آپ اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ وہ اللہ بہت رحیم ہے اور کریم ہے، وہ سچے دل سے کی گئی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ کس سے معافی مانگوں؟ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اللہ کا نام کوئی بھولی بسری بات لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے امی، اللہ تعالیٰ سے؟ افشین نے بری طرح روتے ہوئے کہا۔ میرے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا، ہائے ہاں امی، اللہ سے۔ اے میرے اللہ، میری ماں پر رحم کر، شیطان نے اس کو ورگلا دیا تھا، یہ اولاد کی محبت میں تجھے بھول گئی تھی۔ پھر وہ میرے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی آپ کلمہ پڑھیں، اسلام قبول کریں، پتہ نہیں اس شیطان نے آپ کے منہ سے کون کون سے کفر کے کلمات نکلوائے ہیں۔ پھر افشین نے مجھے کلمہ پڑھایا اور اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میرے منہ سے نکلوایا۔ میں نے غسل کیا اور دوسرا لباس پہنا، پھر جائے نماز پر بیٹھی۔ افشین نے مجھے نماز پڑھائی جو میرے ذہن سے بالکل محو ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کر میں سجدے میں گر گڑا کر اللہ سے اپنے کفر کی، اپنے گناہ کی توبہ کی، تو پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا، نماز بھی اور قرآن بھی۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کر لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری خواہش ختم ہو گئی۔ میرا بڑا بیٹا اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گیا۔ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے، گھر کا کرایہ کہاں سے دیتی، اس لیے افشین مجھے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ریحان نے بھی نشے کی لت چھوڑ دی اور وہ چھوٹی موٹی نوکری کرتا جس سے گھر کا خرچ چلتا اور ماں کا علاج بھی۔ ریحان اور ریحانہ دونوں ماں بیٹے میرے برے کرتوت کی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کرتے تھے اور بیزار رہتے تھے، لیکن بہرحال یہ ان کی شرافت اور برائی تھی کہ میرا کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور میں دن رات اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہوں۔ میں نے دنیا والوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا بھی تو اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی۔ مجھے یقین ہے وہ غفور اور رحیم ہے، مجھے ضرور معاف کرے گا۔ میری کہانی سننے والوں سے میں یہ التجا کرتی ہوں کہ وہ اللہ سے میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرے اس عظیم گناہ کو